السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سونے کے وہ 10 انداز سیکھیں گے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں، ٹھیک ہے، دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں، یعنی کرسی، ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے نا۔ مطلب جس طریقے سے ہم دونوں سرین جمع ہوں، جیسے کرسی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں یا ریل میں بیٹھتے ہیں، بس کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس انداز سے اگر سوئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ اس طریقے سے دوسری کیا ہے، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے کیا ہے حلقے میں لے لیں، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لیں۔ اس طریقے سے اگر آپ بیٹھے، یعنی سرین جو ہے زمین پر ہے اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے سے جو ہے آپ نے پکڑ لیا ہے نا، ٹھنڈ وغیرہ میں جس سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، خواہ ہاتھ زمین پر وغیرہ پر ہو یا سر گھٹنوں پر رکھا ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جیسے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اس سے بھی وضو کیا ہے نہیں ٹوٹتا، اس طریقے سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد کیا ہے، چار زانوں یعنی پالتی چوکڑی جسے کہتے ہیں مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر، اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے پالتی مار کر، ہے نا، چوکڑی جسے کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا اگر سو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اکڑو بیٹھتے ہیں تو اس سے بیٹھنے سے کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا آپ کو۔ اور چوتھا کیا ہے، دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو، ہے نا، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، ہے نا، جیسے نماز وغیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد گھوڑے یا کھچر وغیرہ پر زمین خچر وغیرہ پر زیں رکھ کر سوار ہوں، ٹھیک ہے، جو پرزے ہوتے ہیں وغیرہ پر جو ہوتی ہے، جو ہم گھوڑے وغیرہ پر رکھتے ہیں، ہے نا، اس پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ اگر بیٹھیں تو اس سے بھی کیا ہے، سو کر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر چڑھائی پہ نہیں بلکہ اگر ننگی پیٹھ پر اگر جانور کیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا ہے، کیسے کیا کر رہا ہو، نیچے اتر رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے انکلینیشن جسے کہتے ہیں، اس طریقے سے اگر وہ اتر رہا ہو، گھوڑا وغیرہ پست ہو رہا ہو، ہے نا، اوپر چڑھنے کے بجائے نیچے اتر رہا ہو اس طریقے سے زمین پر، اس سے وہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹتا۔ اگر مطلب نیچے اتر رہا ہے تو ٹوٹ جائے گا اور اوپر چڑھ رہا ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے گر پڑے، اگر تکیہ ہٹانے سے گر پڑے، اگر سرین وغیرہ جمے ہوئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب کھڑا ہو کر بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ اب رکوع کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں جس طریقے سے ہوتا ہے، اگر رکوع کی حالت میں ہے، جیسے نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں اس طریقے سے، تو اس سے بھی کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کر کے پیٹھ، رانوں اور بازو پہلو سے جدا ہوں، مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا نماز کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے نماز جو ہے نہیں ٹوٹے گی، ہے نا۔ تو کیا کیا بتایا میں نے، آپ کو اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ جیسے کرسی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں اس پہ سو گئے تو آپ وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کو، یا آپ اس طریقے سے بیٹھ گئے سرین زمین پر جمے ہوں اور آپ حلقے سے جو ہے، ہاتھوں کے حلقے سے، ہے نا، اس کو پکڑے ہوں، اس سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چار زانوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اگر آپ سو جائیں۔ گھوڑے یا کھچر وغیرہ پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی چیز رکھی ہو، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر ننگی پیٹھ پر کسی سوار ہو جائیں آپ کسی جانور کی، اگر وہ چڑھائی کر رہا ہو تب نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ نیچے جا رہا ہو تب ٹوٹ جائے گا وضو۔ تکیے سے اگر ٹیک لگا کر آپ سوئے ہوئے ہیں، ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو اگر سرین اگر جمے ہوئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کھڑا ہوا ہے اور نیند مطلب سویا ہوا ہے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اور رکوع کی حالت میں ہے تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں، اگر اس میں جو ہے سجدے میں اگر پیٹھ، زانوں سے، پنڈلیوں سے، ان سب کو الگ کر جدا رکھا ایک دوسرے کو، اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی نماز فاسد ہو گئی، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ چت لیٹنے سے، پٹ لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، یہ ہم بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں۔ اس میں ہم وہ چیزیں
پڑھیں گے یعنی کدو کے کیا کیا فوائد ہیں، فوائد مطلب فائدے کی جمع ہے۔ تو کیا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کدو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ اس کی طبی فوائد بھی بتا دیجیے، یعنی جو علاج وہ جو ہوتے ہیں۔ اب جو نبی پاک جواب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ کدو ہو گیا، لوکی ہو گیا، لوکی مطلب کدو کی نسل میں سے ہی ہے۔ اور بخاری، مسلم اور ترمذی تینوں میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور دعوت دی، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ اس درزی نے کیا ہے جو کہ روٹی اور شوربہ پیش خدمت کیا، جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے، یعنی خشک گوشت یعنی سوکھا گوشت کے ٹکڑے تھے، اور کدو کی سبزی تھی، شوربہ تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں، یعنی کھا رہے ہیں نا، اس کو تناول فرما رہے ہیں، تناول فرمانے کو کہتے ہیں کھا رہے ہیں، تلاش کر کر کے کونوں پہ سے پیالے کے، ٹھیک ہے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو کدو ایک عام سبزی ہے، ٹھیک ہے، ہر سبزی کی طرح جو کہ پوری دنیا میں کاشت کی جاتی ہے، اس کی بے مثال ہونا ہے اس لیے ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے محبوب کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ کیوں ہے اچھا؟ کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں طبرانی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے کدو موجود ہے کہ دماغ کو بڑھاتا ہے۔ جو کدو ہے وہ کس کو بڑھاتا ہے؟ دماغ کو بڑھاتا ہے۔ مزید تمہارے لیے مسور کی دال ہے، جسے کم از کم 70 پیغمبروں کی زبان پر لگنے کا شرف حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ مسور ہے نا، کتنے پیغمبروں کی زبان پر لگنے کا شرف حاصل ہوا ہے نا، کتنے پیغمبر؟ 70 پیغمبروں نے اس کو کھایا۔ مسور کی دال ہو گیا اور کدو ہو گیا، ہے نا، اس کو دھیان رکھیں۔ نزہۃ المجالس میں حدیث پاک نقل ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ہانڈی پکایا کرو تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ وہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کدو جو ہے غمگین، جو دکھا ہوا دل ہوتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو سینہ کو صاف کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ تو اتنی پیاری پیاری حدیث ہم نے کدو کے ریلیٹڈ ہم نے پڑھی۔ تو کیا بتایا کہ کدو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، ہے نا، سنت بھی ہے، لوکی سنت ہے، مسور کی دال 70 پیغمبروں نے کھائی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی ہانڈی پکایا کرو کدو زیادہ ڈال دیا کرو، اور کدو کیا کرتا ہے؟ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ سینہ کو صاف کرتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نزہۃ المجالس میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی جو ہے، آج ہم نے کہا کس طریقے سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور کدو کے فوائد یہ سب جان لیں۔ تو اس طریقے کے لیکچر آئیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو میں نئے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔